بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، ہمیشہ کی طرح امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اچھے بچوں کی طرح، چونکہ آپ نے میرٹ بنانا ہے تو چیزیں میرٹ پہ رکھنی ہوں گی۔ آپ خوب پڑھ رہے ہوں گے۔ آپ ایک لیسن ہنگر اینڈ پاپولیشن ایکسپلوژن کے جو 3 لیکچرز ہیں وہ لے چکے ہیں، جس میں پہلے جو آپ کو بھوک کی تعریف بتائی گئی کہ ہمیں شور شرابہ نہیں کرتے، صبر کا دامن نہیں چھوڑتے، اور پھر یہ آپ نے پڑھا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، شاید محنت کا اس سے بھی زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ لیکن بچوں، آپ نے اس کے بعد یہ پڑھا کہ صرف آج کے دور کے انسان کو ہی غذائی قلت کا سامنا نہیں ہے، بلکہ شروع کا جو ہنٹر تھا، جو غاروں میں رہتا تھا، اس کو بھی غذائی قلت کا سامنا رہتا تھا، اور جب سردیوں کے مہینے آتے جانور سردی کی وجہ سے مر جاتے۔ پہلے بھی کئی بار کہا گیا ہے کہ ونٹر سیزن کو مغرب کے اندر ڈیتھ سیزن کہا جاتا ہے، اس میں جانوروں کی بہت ساری تعداد، آلموسٹ 1/3 جو برڈز ہیں، باقی چیزیں مر جاتی ہیں۔ تو بچوں، بہت سارے مر جاتے ہیں، بہت سے نقل مکانی کر جاتے ہیں، یعنی سیزنل جو برڈز ہیں، اینیملز ہیں، وہ بچوں آپ نے کئی بار سیزنل جاب بھی سنی ہوگی۔ جس طرح اگر ہم چینی بنانے والے ملوں کا کام دیکھیں، سارا سال نہیں چلتا، یہ سیزنل جاب ہوتی ہے بچوں، اور صرف چند ایک مہینوں یا سردیوں میں ان کا کام چلتا ہے۔ وہ چلے جاتے تو شکاریوں کو عام طور پہ فاقوں کا سامنا ہوتا، کئی بار شکاری خود اور اس کے خاندان کے لوگ بھی مارے جاتے۔ پھر آپ نے تاریخ کے آئینے میں جو قحط ہیں ان کو دیکھا، پھر آپ نے یہ دیکھا کہ آبادی کیوں اتنی بڑھ رہی ہے، تو سب سے بڑی وجہ اس نے آپ کو بتائی کہ جو برتھ ریٹ ہے وہ زیادہ ہے، ڈیتھ ریٹ ہے وہ کم ہے۔ اب برتھ ریٹ جب زیادہ ہے، ڈیتھ ریٹ کم ہے، تو آبادی بڑھے گی۔ اس کے علاوہ جو بیماری ہے، پہلے آپ نے پڑھا تھا کہ 8 میں سے 7 بچے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو نہیں سن پاتے تھے، 1 سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے مر جاتے تھے۔ لیکن آج جو خوشحال ممالک ہیں، انڈسٹریل صنعتی ممالک ہیں، وہاں پہ 20 میں سے 19 جوان ہو جاتے ہیں۔ کتنے جوان ہو جاتے ہیں؟ 19۔ آپ نے یہ بھی پڑھا کہ بہت ساری بیماریاں ایسی تھیں جو لا تعداد لوگوں کو یا بڑی تعداد کو نکل جاتی، جن میں آپ نے ملیریا پڑھا، جس کا DDT سے علاج کر دیا گیا۔ اور دوسرا آپ نے ایک یاز جو سکن ڈیزیز ہے وہ پڑھی، جس سے پھنسیاں بنتی، پھر پھوڑے بنتے، پھر مریض کے جو مسلز ہیں وہ تباہ ہو جاتے اور ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی اور وہ بری حالت میں پایا جاتا۔ اب آپ جو اسی کو آگے لے کے چلیں گے، many countries have carried out، بہت سے ممالک نے massive، tremendous، huge، colossal، جو بڑے پیمانے پر پروگرام چلائے to free their country، free mean unchained، اپنے ملکوں کو چھڑانے کے لیے، نجات دلانے کے لیے، کنٹری مین، اپنے ہم وطنوں کو of years، and in doing so have decreased the death rate rapidly، speedily۔ اس سے یہ ہوا، بہت سارے ملکوں نے جو سکن ڈیزیز ہے اس سے چھٹکارا پانے کے لیے بڑے پیمانے پر تگ و دو کی، جس سے یہ ہوا کہ جو خاندان تھے، جو فیملی سائز تھا، وہ بڑھنے لگا۔ دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ، انڈرلائن کرنے کا، بار بار پوچھتا ہے واٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو اچیو از ڈیزائر۔ ڈیزائر کو آپ لانگنگ کر لیں، لانگنگ، خواہش، اسپائر، یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اجاگر کیا جائے among individuals to limit، reduce the size of their family۔ سب سے مشکل اور سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ جو لوگ ہیں ان کے اندر جو فیملی سائز کو چھوٹا رکھنے کی تمنا ہے وہ اجاگر کی جائے۔ آپ نے کئی بار دیکھا کہ لوگ جو حکمران ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ملکی وسائل پر جو ہے وہ سب سے بڑا بوجھ آبادی میں اضافہ ہے، بے تحاشا اضافہ ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کو جب کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کیوں؟
ہم نے حکومت سے دانے مانگے ہیں کبھی؟ کیا کوئی اور چیز مانگی ہے کیا؟ کہتا ہے سب سے مشکل ہے، لیکن یہی سب سے اہم ہے کہ آپ لوگوں کے اندر اس خواہش کو اجاگر کریں کہ فیملی سائز چھوٹا رکھنا چاہیے۔ The study of the population growth indicates, shows, tells one of the greatest paradoxes, contradictions, CONTRADICTIONS، تضاد۔ جو آبادی میں اضافہ ہے اس کا مطالعہ کرنے سے سب سے جو بڑے تضادات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، the group of countries best able to support a rapidly growing population has a relatively comparatively low birth rate، کہ وہ ممالک جو خوشحال ہیں اور اگر ان کی آبادی میں اضافہ ہو تو اس آبادی کو سنبھال سکتے ہیں، سپورٹ کر سکتے ہیں، ان کی آبادی تو کم ہے۔ while the group least minimum able to support their present population، وہ ممالک جو اپنی موجودہ آبادی کو بھی صحیح طرح سے نہیں سنبھال سکتے، let alone a larger one، وہاں بہت زیادہ تعداد ہے، and has a very high birth rate، ان کا برتھ ریٹ بہت زیادہ ہائی ہے۔ بچوں یوں سمجھ لیجئے، ویسے ہمارے ملک میں جو خوشحال طبقہ ہیں، جو اپر کلاس ہے، ان کے بچے تھوڑے ہوتے، فیملی سائز چھوٹا ہوتا ہے، اور جو غریب ہے، جو لیبرر ہے، جس کے پاس بچوں 2 وقت کی روٹی آسانی سے میسر نہیں ہوتی، وہاں فیملی سائز بڑا نظر آتا ہے۔ لیٹس لک فار اے مومنٹ ایٹ دا سیکنڈ گروپ، آؤ اس جو غریب ممالک ہیں ان کے اوپر ایک نظر ڈالیں۔ آفن کالڈ ایز انڈر ڈیولپڈ کنٹریز، ان کو اکثر اوقات پسماندہ ممالک کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے ان کو؟ جو پسماندہ ممالک ہے وہ کہا جاتا ہے، کبھی انڈر ڈیولپ کہا جاتا ہے، کبھی ڈیولپنگ سٹیٹس کہا جاتا ہے، نام چیز ایک ہی ہے۔ into which so many of the children of the world will be born، جس میں ان ممالک میں بہت سارے بچے پیدا ہوں گے۔ everyone knows an underdeveloped country، ہر کوئی جانتا ہے کہ پسماندہ ملک کیا ہوتا ہے۔ when he sees one، جب کسی ایک پہ نظر ڈلتی ہے اس کی، it is a country characterized by poverty، انڈرلائن کرنے کا، poverty with beggars in streets and villagers acting out a bare subsistence in the rural areas۔ کہتا ہے یہ ایک ایسا ملک ہے، characterized mean marked، جس کے اندر موجود ہوتے ہیں، جس کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں کہ جو آبادی ہے وہ غریب ہوتی ہے، poverty، adversity، ADVERSITY، کہ ان ممالک کے اندر غربت عام ہے۔ with beggars in streets and، اور جو سٹیز بیکاری عام ہوتے ہیں، and villagers acting earning a bare merely subsistence livelihood، اور اکثر جو دیہاتی ہیں بڑی مشکل سے اپنا روزی روٹی، اپنا چولہا چلاتے ہیں۔ it is a country lacking factories of its own، آپ نے جب سنا کہا یہی گیا کہ ہم نے بیرونی سرمایہ کاروں کے لیے راہ ہموار کی ہے، انہیں قائل کیا ہے۔ بچوں یہ نہیں کہتے خود اپنی فیکٹریاں لگائی اور اس میں اپنے کارخانے نہیں ہوتے۔ یوزولی inadequate، inept، insufficient supplies of power and light، اکثر اوقات بجلی اور روشنی کی جو فراہمی ہے وہ ناکافی ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے کٹ لگتے ہیں۔ تو اس نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ ایسے ممالک ہیں جن میں غربت ہوتی ہے، شہروں میں بیکاری ہوتے ہیں، جو دیہی علاقے ہیں وہاں لوگ بڑی مشکل سے اپنی روزی روٹی کماتے ہیں۔ اس کے اندر کارخانے اگر ہیں تو وہ اپنے نہیں ہوتے، اکثر اوقات بجلی روشنی کی جو ہے وہ فراہمی ٹھیک نہیں ہوتی۔ اٹ یوزولی ہیز پور روڈس، سڑکیں ایسی ہوتی ہیں کہ جمپ لگنے پہ بچہ ایک آٹو سے نکل کے دوسری میں چلا جاتا ہے۔ ریلویز اینڈ ناٹ انف آف دیم، ریلوے اگر ہیں تو وہ بھی ناکافی، ہر جگہ وہ بھی نہیں نظر آتے۔ ہاسپٹل اینڈ اسکولز اینڈ کالجز آر فیو اینڈ فار بٹوین، آپ نے ایڈیم پڑھا ہے، لیس ان نمبر۔ ہسپتال، اسکول، کالجز کم نظر آتے ہیں۔ موسٹ پیپل پرٹیکولرلی اسپیشلی اولڈر ون، جو ایجڈ پیپل ہیں، جو سیانے لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، کانٹ ریڈ اور رائٹ، ان کو نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے، اور کچھ لکھ بھی لیتے ہیں تو خود بھی نہیں پڑھ سکتے۔ دا گڈس آف دا کنٹری ایکسپورٹس آر، بچے ایکسپورٹ جو ہم چیزیں باہر بھیجتے ہیں، امپورٹ جو ہم باہر سے اپنے ملک کے لیے خریدتے ہیں۔ اکثر اوقات جو ہماری ایکسپورٹس ہیں یہ
خام مال ہوتا ہے. مثلا ہم نے روئی باہر بھیج دی، وہاں سے بچوں چمڑا باہر بھیج دیا، لیکن وہاں سے جب چیزیں آتی ہیں تو پھر امپورٹڈ سٹف کہلاتی ہیں اور بچے اچھے خاصے مہنگے داموں حاصل خریدنی پڑتی ہیں. کہتا ہے یہ جو ملک ہیں ان کی جو چیزیں ہیں وہ اکثر کا جب باہر جاتے ہیں نیئرلی آلویز را مین ان ریفائنڈ، را کا کیا لکھیں گے ان ریفائنڈ، وہ اکثر اوقات جو کروڈ فارم میں ہوتی ہیں. کس فارم میں ہوتی ہیں؟ کروڈ فارم میں ہوتی ہیں، CRUDE یوزلی ود. اور پھر یہ جو کروڈ فارم میں چیزیں ہوتی ہیں which are much more subject to price fluctuation, rise and fall. فلکچویشن کا کیا لکھیں گے؟ رائز اینڈ فال، چینجز. اور پھر یہ کہ ان کے اندر تبدیلی بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کئی بار جو را مٹیریل ہے وہ بچوں بہت سستا، کئی بار مہنگا ہوتا ہے، لیکن جو چیزیں ریفائنڈ سٹف میں ہوتی ہیں ان کی قیمتیں عام طور پہ کم نہیں ہوتی. The gap of living standards is bound necessary to increase. ضرور جو لوگ ہیں، جو یہ جو ممالک ہیں خوشحال ہیں بدحال ہیں، ان میں شور چیز ہے، سرٹن ہے کہ یہ جو گیپ ہے یہ بڑھے گا، یہ گیپ بڑھے گا. In the past, population has not only been reduced by famine and disease but also by war. قبائل آپس میں جھگڑتے تھے، بچے چھوٹی موٹی جنگیں ہوتی تھیں. اب اولن تو ہوگی نہیں، ہوگی تو پھر سارے ہی. ماضی میں صرف قحط اور بیماری ہی لوگوں کو کم نہیں کرتے بلکہ جنگیں بھی. وی ہیو پار ٹو ابالش اینڈ، ہم یہ طاقت رکھتے ہیں کہ ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں وار اف وی ہیو دا ول، اگر ہم چاہیں تو. بٹ ایف ون گروپ آف کنٹریز کنٹینیوز ٹو گیٹ پورر، اگر ایک گروہ غریب سے غریب تر ہوتا جائے، اینڈ سیز اٹس فیملیز اینڈ فرینڈس سفرنگ گریٹ ڈسٹریس ڈس اپوائنٹمنٹ، اور دیکھے کہ اس کے جو لوگ ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، وہ بڑی مصیبت میں ہیں، آن انسیسری ڈیتھ، چیپ ڈیتھ، اور مفت سستی موت مر رہے ہیں. بچوں یہ انسیسری یوں سمجھ لیجئے کہ ایک امیر شخص کا لیور یا بچوں کڈنی کا پرابلم تھا، اس نے بچوں پیسے تھے اور خرید کے ڈلوا لیا. آپ ٹرانسپلانٹیشن جانتے ہیں. لیکن بچوں ایک غریب کو چھوٹی سی چوٹ آئی اور اس کے پاس اتنے انجیکشن نہیں تھے کہ ٹیٹنس کا انجیکشن لگواتا ہوں، تو کس کی موت unnecessary ڈیتھ ہے؟ غریب کی. While another group of people in the world gets richer، ایک گروہ غریب سے غریب تر، دوسرا امیر سے امیر تر ہوتا جائے. We are creating a situation in which encourages motivates the poor to make war attack on the rich. تو یوں سمجھیے ہم ایک ایسی صورتحال پیدا کر رہے ہیں جس میں غریبوں کو امیروں پر جنگ مسلط کرنے کے لیے ابھارا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا بچوں بہت سارے لوگ پڑھتے لکھتے پڑھتے ہیں اس امید میں کہ حالات بدلیں گے. جب بچوں جاب نہیں ملتی، کہیں پہ انصاف نہیں ملتا، تو وہ جرم کی دنیا کے بے تاج بادشاہ بن جاتے ہیں، یا پھر یہ کہ جن کے پاس مال ہوتا ہے ان کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں. The only long-term permanent answer solution for these countries is to reduce limit the size their birth rate. وہ یہ ہے کہ ڈیکریز کریں اپنے برتھ ریٹ کو. But as I have explained, this will take time. اور اس کو وقت لگے گا. And it is not easy to achieve, obtain, get, gain. اس کو حاصل کرنا آسان نہیں. But we must do in the meanwhile. ہمیں کرنا یہ ہے is to keep alive as many people as we can. لیکن ہمیں جتنا ہو سکتا ہے لوگوں کو زندہ رکھنا ہے. اب کل کو کوئی کسی جلسے میں دھماکہ کر دے، جس نے یہ لیسن ابھی پڑھا ہے، پکڑا جائے، پوچھا جائے کیوں کیا، تو کہ آبادی کو کنٹرول نہیں کرنا تھا، آنے والے سالوں میں اور میں تمہیں پڑھاؤں کتاب میں کیا لکھا تھا. تو ایسا نہیں کرنا. جو ہیں ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے، ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، ان کو زندہ رکھنا ہے ایٹ دا سیم ٹائم. اور اس کے ساتھ ساتھ میک ایوری ایفرٹ ٹو انکریج دا لمیٹیشن ریڈکشن آف فیملیز. یہ کہ جو افراد ہیں ان کے اندر جو لمیٹیشن ہے، جو چیک ہے، ریسٹین ہے، وہ لگانے کی کوشش کرنی ہے کہ خاندان کو محدود کیا جائے. بچوں کی تعداد تھوڑی ہونی چاہیے تاکہ ان کی ضروریات کو، ایجوکیشن کو اور باقی جو پرابلمز ہیں ان کو
حل کرنا آسان ہو۔ تو آپ نے ہنگر اینڈ پاپولیشن کے اندر بہت ساری چیزیں پڑھی جن کو آپ اگر چاہیں تو جس طرح اس نے کہا ہے کہ آبادی جتنی ہے اس کا خیال رکھنا ہے، یہ نہیں کرنا کہ ان میں سے کسی کا سر لینا ہے، بلکہ جتنے ہیں ان کو اچھی طرح سے ان کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ سب سے مشکل ہے کیا افراد کے اندر اس خواہش کو اجاگر کرنا کہ جو فیملی سائز ہے اس کو کم کیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ جو آپ کے ہیروز ہیں وہ شاید اب رہ گئے ہیں، دیکھ لیتے ہیں 10واں لیسن ہے نہیں، اگر ہوتا تو وہ بھی بہت ساری جانکاری دیتا۔ مجھے پتہ ہے آپ کو جانکاری بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن آپ کی طرح میں بھی اس لکھے ہوئے کو ہی فالو کریں گے جو حکومت پاکستان اور پنجاب ٹیکس بورڈ نے ہمیں کرنے کو کہا ہے۔ آپ نے جو ایسے ہے وہ چائلڈ ابیوز پہ کرنا ہے، آپ کو بتا دیا گیا تھا۔ چائلڈ ابیوز میں جو چائلڈ لیبر ہے وہ بھی آتی ہے۔ اسی کے اندر بچوں آپ کی جو دوسری ایک لیسن بھی آیا ہے پچھلے ایک سال چائلڈ ابیوز پہ، وہ بھی خاصا ہیلپ فل ہو سکتا ہے آپ کے لیے۔ جو انفیئر ٹریٹمنٹ ہے بچوں کے ساتھ اس میں آپ کو خاصا آپ کی معاونت کرے گا۔ بہرحال اگلا جو ہیرو ہے یہ لیسن ہے وہ دیکھ لیں گے۔ اسی کے ساتھ اچھی طرح سے آپ نے اس کو تیار کرنا ہے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔